اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی اور یہ صورت ہجرت کے بعد شروع ہونے والی صورتوں میں سے ہے، مگر ایک آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ وہ آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ۔ اس صورت میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ 87 نمبر پر ہے۔ سورہ البقرہ کا نام سورہ البقرہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس صورت میں ایک خاص گائے کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس کو سورہ البقرہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ یہ صحیح مسلم کی 1824 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے اور قرآن کا کوہان سورہ بقرہ ہے۔ شیطان جب سورہ بقرہ کی آواز سنتا ہے تو اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہو۔ تو سورہ بقرہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی کٹے ہوئے حروف۔ اس کی مراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں۔ ان پر ہمارا ایمان لانا فرض ہے، لیکن ان کے معنی کی کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حروف کی کوئی تفسیر بیان نہیں کی۔ اب ان کٹے ہوئے حروف کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف مقطعات کو بے فائدہ نازل نہیں فرمایا۔ ان کے نازل ہونے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے جو ہمارے علم کی دسترس سے باہر ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ اس کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر پڑھا۔ یعنی یہ کتاب بے عظیم ہی در حقیقت کتاب کہلانے کی حقدار ہے، جو بہت بڑے علم اور واضح حق جیسے امور پر مشتمل ہے، ایسے امور جو پہلے انبیاء کی کتابوں میں نہیں۔ اب اس کتاب میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی وحی اور اس کا کلام ہے، جسے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے شک میں مبتلا ہونے والوں کو چیلنج کیا ہے کہ اس جیسا کلام بنا کر لاؤ۔ فرمایا کہ اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسی صورت لے آؤ۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 میں ہی یہ چیلنج کیا گیا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ عظیم کتاب کے بارے میں شکوک و شبہات کی نفی اللہ رب العزت نے خود کی ہے۔ اب یہ ہدایت صرف یقین سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ یقین انسان کی زندگی پر گہرے اثرات ڈالتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اسی یقین کی وجہ سے ایک مومن قرآن مجید کے علم کو قبول کرتا ہے، وہ قرآن مجید کی ہدایت کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایک مومن قرآن مجید کے دیے ہوئے طریقہ زندگی یعنی اسلام کو سچا اور اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے۔
اب ہدی للمتقین کیا ہے؟ ہدی للمتقین میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں دو چیزوں کی وضاحت ضروری ہے۔ الہدا وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے گمراہی اور شک و شبہات کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل ہو اور جو فائدہ مند راستے پر گامزن ہونے میں انسان کی رہنمائی کرے۔ قرآن حکیم کے ہدایت ہونے سے مراد ایک ایسے راستے کی طرف رہنمائی ہے۔ یہ کتاب ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو دونوں جہانوں کی سعادت اور کمال تک پہنچاتا ہے۔ اب متقی جو ہے کسے کہا گیا ہے؟ کسے کہتے ہیں متقی؟ متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے عذابوں سے ڈر کر اس کی ہدایت کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہو۔ اور ہدایت کیا ہے؟ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ایمان لا کر حرام کاموں سے بچنے والا اور فرائض کو ادا کرنے والا ہو، اور پھر جو توحید پر کاربند ہو، شرک سے بیزار ہو اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو۔ سیدنا عطیہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ متقیوں میں شامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ حرج سے کے ڈر سے اس چیز کو چھوڑنا دے جس میں کوئی حرج نہیں۔ ابو یزید نے کہا، متقی وہ ہے جب کہے تو کہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرے۔ اب تقوی سے کیا مراد ہے؟ متقی کے بارے میں جیسے ہم نے دیکھا کہ ایک متقی انسان کی کیا خصوصیات ہیں، کہ اگر آپ کسی متقی انسان کو دیکھنا چاہیں تو اس کے اندر کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، تو اسی طرح تقوی کیا ہے، اس کا معنی کسی نے پوچھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے تقوی کا معنی پوچھا تو کیا فرمایا؟ کہا کہ کبھی خاردار راستے پر چلے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے کس طرح سے راستہ طے کیا؟ اس نے کہا جب کانٹا دیکھتا تو اس سے الگ ہو جاتا۔ تو انہوں نے کہا یہی تقوی ہے۔ یعنی جب آپ کسی کانٹے دار راستے، خاردار راستے پر چلتے ہیں تو اپنا دامن بچا کر انسان چلتا ہے کہ کہیں کانٹوں میں الجھ نہ جائیں۔ تو یہ دنیا بھی ایسی ہی ہے۔ ایک متقی انسان جو ہے، جو تقوی کے راستے پر چلتا ہے، تو وہ بھی اپنا دامن یوں ہی بچا کر چلتا ہے۔ پھر آیت نمبر 3، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے متقیوں کی جو پہلی خوبی یہاں بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ اپنے دل اور ذہن پر اللہ تعالیٰ کا حق تسلیم کرتے ہیں۔ اب ایمان کا تعلق تو اس غیب سے ہے جسے ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، محض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خبر دینے سے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہی ہے وہ ایمان جس کے ذریعے سے ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔ بس مومن وہ ہے جو اس چیز پر ایمان لاتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں نے خبر دی، خواہ اس نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، خواہ اس نے اسے سمجھا ہو یا اس کی عقل اور فہم کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکی ہو۔ یعنی بن دیکھے ایمان لانا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو جمعہ سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث بیان کریں جسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں تمہیں ایک بہت اچھی حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا ہم سے بھی بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟
اس کے باوجود کہ ہم آپ پر ایمان لائے اور ہم نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا۔ فرمایا ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے اور مجھ پر ایمان رکھتے ہوں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ پھر آگے کیا بات کی گئی؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے متقیوں کی دوسری صفت خوبی جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے اوقات پر اور اپنے قلب اور ذہن پر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہاں پہ نماز پڑھنے کی بات نہیں کی گئی، یہاں پہ نماز قائم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اقامت صلاۃ سے مراد وقت کی پابندی، وضو کی تکمیل، پراپر طریقے سے وضو، ارکان کے اعتدال، ترتیل قرات، خشوع اور خضوع، اور توجہ قائم کر کے دل لگا کر نماز قائم کرنا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ بس نماز کو پڑھ لیا، اور یہ تبھی ممکن ہے جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ آئے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ نماز کا فعل بجا لاتے ہیں، یعنی جسمانی حرکات و سکنات ہی نہیں، یا وہ نماز کو ادا کرتے ہیں کیونکہ ظاہری صورت و حیت کے ساتھ نماز پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ اقامت صلاۃ یہ ہے کہ نماز کو جہاں ظاہری شکل و صورت اور اس کے تمام ارکان کی کامل ادائیگی اور اس کی شرائط و واجبات کے ساتھ قائم کیا جائے، وہاں اس کی باطنی صورت سے، اس کی روح کے ساتھ، یعنی اس کے اندر حضور قلب اور اپنے قول و فعل میں کامل تدبر کے ساتھ بھی قائم کرنا جو ہے ضروری ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بس بندہ مومن کو اسی نماز کا ثواب ملتا ہے جسے وہ سمجھ کر ادا کرتا ہے، اور نماز میں فرائض اور نوافل سب داخل ہیں۔ اب نماز میں خشوع اور خضوع کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان معاہدہ نماز کا ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے معاہدہ توڑ کر کفر کیا۔ پھر فرمایا، جو کوئی نماز کی حفاظت نہیں کرتا یا جو کوئی نماز کی حفاظت نہیں کرے گا، اس کے لیے نماز نہ روشنی بنے گی، نہ ایمان کی دلیل بنے گی، اور نہ نجات کا سبب ہوگی، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ لکڑیاں جمع کراؤں، پھر نماز کا حکم دوں، جب اذان دی جائے تو کسی اور کو نماز پڑھانے کا حکم دے کر خود ان لوگوں کے گھروں کی طرف چلا جاؤں جو باجماعت نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کو ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ یعنی نماز کے بارے میں اس قدر، باجماعت نماز کے بارے میں اس قدر وعید ہے۔ پھر فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت یعنی قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والوں کی تیسری خوبی جو بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے مال پر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب رزق سے مراد یہاں ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، مثلاً مال و متاع، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، وقت دیا، صلاحیتیں دی، اولاد دیے، رشتے ناتے، سب رزق میں شامل ہیں۔
اب اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق رزقناہم، اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مال و متاع جو تمہارے قبضے میں ہے، تمہاری اپنی قوت اور ملکیت کے بل بوتے پر یہ حاصل نہیں کیا تم نے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا رزق ہے جو کہ اس نے تمہیں عطا کیا ہے، اور اسی نے تم کو اس نعمت سے نوازا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سارا مال خرچ کرنے کو نہیں کہا یہاں پہ، اگر دیکھا جائے تو اس میں مما یعنی اس مال میں سے کچھ حصہ یعنی تھوڑا سا حصہ خرچ کرنا ہے، اور وہ بھی استعمال ہوگا تو ہمارے اپنے ہی بھائیوں کو فائدہ پہنچے گا۔ جن لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے ان کا ذکر یہاں نہیں آیا، ان کی بہت سی قسمیں ہیں اور بہت سی وجوہات بھی ہیں، لیکن جہاں کہیں بھی خرچ ہو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہو، یعنی مال جو ہے وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، تو خرچ کر، تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث 2308 ہے۔ پھر سیدنا اسما رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، خرچ کرتی رہو، گن گن کر نہ دو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر دے گا، ہاتھ نہ روکو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے ہاتھ روک لے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر آپ دیکھیں نماز اور انفاق یعنی خرچ کرنے کا اکٹھے بہت دفعہ ذکر آیا ہے اکثر مقامات پر، جس کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کثیر مقامات پر نماز اور انفاق کا اکٹھے ذکر کیا ہے، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور انفاق یعنی خرچ کرنا مخلوق کے ساتھ احسان اور وہ بندوں کا حق ہے۔ اور کسی نے کہا کہ ایمان میں خوشخبری، نماز میں گناہوں کا کفارہ اور انفاق میں طہارت ہے، یعنی خرچ کرنا مال کو پاک کرتا ہے۔ اب آگے ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب یہاں پہ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے متقیوں کی چوتھی خوبی بیان کی گئی ہے۔ یہ فنگر ٹپ پہ یہ صفات متقین کی بیان کی گئی ہیں، یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اگر کوئی انسان خود کو متقی سمجھتا ہے یا اس نے کسی متقی کو دیکھنا ہے تو یہ خوبیاں اس میں دیکھ لینی چاہیے۔ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والوں کی جو چوتھی خوبی ہے وہ ہے کہ وہ اس کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو رسولوں پر نازل کی گئیں۔ یہاں نازل کرنے سے مراد قرآن اور سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا، یعنی قرآن اور سنت اس سے مراد ہے۔ پھر قرآن مجید نے جہاں ایمان کا ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وحی اور پہلے انبیاء کا بھی ذکر کیا، بعد میں آنے والی کسی وحی یا نبی کا ذکر نہیں کیا۔ قرآن مجید نے جہاں ایمان کا ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والے وحی اور پہلے انبیاء کا ذکر کیا، لیکن بعد میں آنے والی کسی وحی یا نبی کا کہیں قطعاً ذکر نہیں آیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر صرف اسی آیت میں نہیں بلکہ قرآن مجید میں یہ مضمون اول سے آخر تک مختلف مقامات میں 40-50 آیتوں میں آیا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے نبی بھیجے، اور پھر فرمایا وبالآخرات ہم یوقنون، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پہ اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب یعنی قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والوں پر اپنی پانچویں ان کی خصوصیت کا ذکر کیا فرمایا؟ آخرت پر یقین رکھنا۔ اب آخرت ان تمام امور کا نام ہے جو موت کے بعد انسان کو پیش آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یقیناً آخرت کا گھر ہی اصلی زندگی ہے، کاش وہ جانتے۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ اور عمومی ایمان کے بعد
آخرت پر ایمان کو خاص طور پر ذکر کیا گیا کیونکہ آخرت پر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اس آیت میں بالآخرت کے ساتھ لفظ یؤمنون نہیں بلکہ یوقنون کا لفظ فرمایا گیا ہے، کیونکہ ایمان کا مقابل تکذیب ہے اور ارکان کا مقابل شک و تردد۔ اس میں اشارہ ہے کہ آخرت کی زندگی کی جو محض تصدیق کرنا مقصد کو پورا نہیں کرتا کہ ہاں بس ہم مانتے ہیں کہ آخرت ہوگی، بلکہ اس کا ایسا یقین ضروری ہے جیسے کوئی چیز انسان آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہو، جیسے کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہو۔ اور متقین کی یہی صفت ہے کہ آخرت میں حق تعالیٰ کے سامنے پیشی اور حساب کتاب، پھر جزا اور سزا کا نقشہ ہر وقت ان کے سامنے رہتا ہے۔ یعنی صرف وہ زبان سے اس بات کا اقرار نہیں کرتے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے آخرت کے نقشے کو اپنے سامنے ہر وقت رکھتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بالا خانے میں آئے، دیکھا تو اس پہ کرز درخت کے پتوں اور جو کہ ایک ڈھیر اور معلق سامان کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں جس کے بانوں کے نشانات آپ کے پہلو پر نمایاں ہیں۔ یہ فقیرانہ منظر دیکھ کر حضرت عمر اشکبار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پوری کائنات سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور ممتاز ہیں اور اس پراگندہ حالت میں ہیں، کیسر و کسرہ بے انداز ناز و نعمت سے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور بیٹھ کر فرمایا، اے ابن خطاب، تو شک و شبہ میں مبتلا ہے۔ کیسر و کسرہ ایسے لوگ ہیں جن کو ان کی حیات طیبہ دنیا میں ہی دے دی گئی ہے، کیا تمہیں پسند نہیں کہ یہ ناز و نعمت ان کو دنیا میں مل جائیں اور ہمیں آخرت میں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش اور اس کا شکر کر۔ پھر آیت نمبر 5 میں دیکھیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اب یہاں سے یہی لوگ، اولئک سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ یہ وہ لوگ جن کی 5 صفات اوپر ذکر کی گئی ہیں۔ یہ ہدن سے مراد نور، بصیرت، اللہ تعالیٰ کے دین پر استقامت اور عمل صالح کی توفیق ہے۔ یعنی جو لوگ یہ صفات رکھتے ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ نور بصیرت اور دین حق پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور مفلحون، فلاح پانے والے لوگ کون سے ہیں؟ فلاح اپنے مطلوب کے حصول میں کامیابی اور خوف سے نجات کا نام ہے۔ فلاح سے مراد حصول رضائے الہی، نجات کا حصول، لو ثواب، برائیوں سے اجتناب اور دائمی نعمتوں کا اور جنت کا مل جانا ہے، یہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فلاح کو اہل ایمان میں محصور اور محدود کر دیا، کیونکہ اہل ایمان کے راستے پر گامزن ہوئے بغیر کامیابی، فلاح کی منزل کو نہیں پایا جا سکتا۔ اس راستے کے سوا باقی جتنے بھی راستے ہیں، دیگر راستے سارے کے سارے بدبختی، ہلاکت اور خسارے کے راستے ہیں، جو اپنے پر چلنے والوں کو ہلاکت کے گڑھوں میں جا کر گراتے ہیں۔ اور یہی لوگ دنیا میں طہارت اور طمانینت اور آخرت میں آگ سے نجات کے بعد جنت میں داخلے کی وجہ سے کامیاب ہوں گے۔ کون؟ جن کی یہ 5 صفات اوپر بیان کی گئی ہے، جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو کامیابی کیا ہے؟ ایک دنیا کی کامیابی ہے اور ایک آخرت کی کامیابی، لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی ہی آخرت کی کامیابی ہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور انسان دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر لیا جائے۔ اگر آخرت میں دوزخ مقدر ہو گئی تو انسان مکمل طور پر ناکام ہے، پھر چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو۔ چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کا ترجمہ ہے۔ اگر کوئی آخرت میں کامیاب نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟
کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اور اس کا انجام ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، عذاب اور ذلت و رسوائی ہوگا۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیت نمبر 6 جیسے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں پہ ان الذین کفروا کے کون لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا؟ تو سیدنا ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ یہ دو آیات رسائے یہود حی بن اخطب، کعب بن اشرف اور ان جیسے دوسروں کے لیے نازل ہوئی۔ حقیقت میں کفر اس تعلیم یا اس کے کچھ حصے یعنی قرآن مجید کی جو تعلیم ہے یا اس کے کچھ حصے کا انکار کا نام ہے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ علماء نے کفر کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک ایسا کفر جیسا فرعون کا کفر تھا، اور کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی دل اور زبان دونوں سے منکر تھا، انکار کرتا تھا۔ دوسرا کفر اللہ تعالیٰ کو دل سے ماننا، زبان سے اقرار نہ کرنا، جیسے ابلیس کا کفر تھا۔ پھر تیسرا کفر کیسا ہے کہ دل اور زبان دونوں سے اللہ تعالیٰ کو ماننا لیکن اس کے احکامات کو نہ ماننا، جیسے کہ ابو طالب اور اہل کتاب کا کفر تھا۔ چوتھا کفر منافقوں کا کہ زبان سے سب کچھ کہنا اور دل میں کچھ نہیں، یعنی قول اور فعل میں تضاد ہونا۔ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا یعنی کافرانہ طرز عمل اپنایا، اس رنگ میں اس طرح رنگے کہ ان کی پہچان بن گئی اور وہ اپنے کفر میں راسخ ہو گئے۔ اب بات جو ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کفار کو دعوت کوئی فائدہ نہیں دیتی لیکن حجت قائم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں خبر دی ہے جو کفر پر جمے ہوئے ہیں کہ اس طرح کفر ان کا لازمی وصف، ان کی خوبی بن گیا ہے۔ اب انذار یعنی ڈرانے سے مراد کفر، ظلم اور فساد کے انجام سے ڈرانا ہے۔ مسلسل کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں سے حق کو قبول کرنے کی استعداد ہی ختم ہو گئی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید تمنا تھی کہ وہ سب لوگ ایمان لے آئیں۔ آپ ان کے دکھ میں گھلے جا رہے تھے، اس مقصد کے لیے آپ شدید کوششیں کرتے تھے، آپ اپنے آپ کو گھلاتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دیا گیا کہ ایمان ایسے لوگوں کے حصے میں نہیں ہے۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم کے جھٹلانے پر تسلی دی گئی ہے کہ آپ غم نہ کریں، حسرت نہ کریں، نہ ان کے ایمان کی امید اور نہ ان پر ملامت کریں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ تمام لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی کہ ایمان وہی لائے گا جن کے لیے نیک بختی لکھ دی گئی ہے، اور جس کے لیے بدبختی لکھ دی گئی ہے وہ گمراہ ہو کر رہے گا۔ اور آیت نمبر 7، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب ایمان ان میں داخل نہیں ہو سکتا، ان کے دلوں پر مہر ہے، دل کسی بھی نفع مند چیز کو یاد نہیں کر سکتے، ان کے کانوں پر مہر ہے، کان کسی نفع مند کلام کو نہیں سن سکتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا کلام سننے اور یاد رکھنے سے وہ قاصر ہو گئے ہیں۔ اب مہر کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس طرح دل کے اندر ایمان کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے اور پھر کفر جو ہے وہ اپنی جڑیں پھیلا لیتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے یعنی استغفار توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے۔ اب آخرت کی کامیابی کے لیے جن خصوصیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے ان کو ماننے سے انسان جب انکار کرتا ہے تو سوچنے سمجھنے کے تمام ذرائع یعنی آنکھیں، کان، دل سب مخالف سمتوں میں چل نکلتے ہیں۔ پھر انسان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، پھر آنکھیں حق نہیں دیکھتی، کان حق نہیں سن سکتے، دل میں حق بات سمجھنے کے لیے گنجائش ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان مسلسل برے اعمال کرتا ہے۔ تو کیا کہا کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، غشاوہ، یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے ایسا پردہ ہے جو انہیں فائدہ مند چیزیں دیکھنے سے روکتا ہے۔ اب غشاوہ سے مراد ایسا پردہ جو حق دیکھنے سے انسان حق نہیں دیکھ سکتا۔ اب ایمان قبول نہ کرنے کی کیفیت کو کیسے بیان کیا گیا ہے؟ ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے انسان مسلسل انکار کرتا ہے، نافرمانی کے کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے حق قبول کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، آنکھیں کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے سے محروم رہتی ہیں، یوں دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ المطففین کی آیت نمبر 14 میں کیا فرمایا کہ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان اعمال نے زنگ لگا دیا ہے جو وہ کماتے تھے۔ اب ایمان پھر کن لوگوں کے حصے میں آتا ہے؟ ایمان تو ان لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً آنکھیں اللہ نے دی ہیں تو آنکھیں کائنات میں رب کی نشانیاں دیکھیں، کان جو ہیں حق بات سننے کے لیے آمادہ ہوں، دل سچ کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ آسان کر دیا ہے، اب اگر یہ مشقت اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ تو انہیں توفیق دے گا، جیسا کہ فرمایا اور جنہوں نے ہماری خاطر پوری کوششیں کی انہیں ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے ساتھ ہے۔ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے۔ پھر کہا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ آخرت کا عذاب جہنم کا عذاب ہے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کی وجہ سے کافروں کو دیا جائے گا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمانا جو آپ کے غضب کو آواز دیں اور آپ کے عذاب کے حقدار بن جائیں۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔